ہوتا رہتا ہے. پہلے تو نیشنل کانفرنس ایک ہی تھی, پھر نیشنل کانفرنس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہوتا رہتا ہے. ایک کا مقصد ایک چیز ہوتا ہے, دوسرے کا مقصد ایک کو ہوتا ہے. اور ہمارا جو مقصد آج تک رہا ہے وہ یہی ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت ہوگی, ان سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ با مقصد مذاکرات کر لیں, اور اس سے پہلے جو تلخیاں آپس میں ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اور اس کے بعد مسئلہ کشمیر کو دونوں جانب سے, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان یا ہندوستانی صرف اس مسئلے کا حل تلاش کر لے, دونوں جب آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا بحال کریں گے, ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تجارت کا راستہ بھی ختم ہو گیا. یہاں سے جو گاڑیاں چلتی تھی جس کو ہم نے بہت مشکلوں سے اس وقت جاری کروایا تھا, تو وہ بھی آج ختم ہو گیا. اور یہ سڑک جو تھی, اوڑی سڑک جو تھی, وہ بھی بند ہو گئی, کیونکہ آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ضروری ہے. یہ اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا, اور جس وقت یہ چیزیں ہوئی اس وقت میں چیئرمین تھا. میں نے یہ 5 راستے کھولے تھے آر پار کے لیے, کیونکہ اس وقت واجپئی تھے, وہ خود بھی بس میں چلے گئے اور لاہور پہنچ گئے. تو ہماری یہی خواہش ہے کہ بات چیت سے ہی مسائل حل ہوں گے. اور کوئی یہ کہتا ہے کہ اور اس کے لیے یہاں کی فضا بھی ہموار ہونی چاہیے, پار کی فضا بھی ہموار ہونی چاہیے. ایسی فضا نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے دونوں ممالک میں اختلاف پیدا ہو جائے. اور جیسا کہ آج ہوا, اب یہ راستہ جو تھا جہاں سے لوگ آتے تھے جاتے تھے, یا تجارت, یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اس وقت بھی, تجارت پر بھی ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہے. وہاں سے چیزیں آتی تھی, یہاں بیچی جاتی تھی, اسی طرح ہندوستان بھر میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھی. لیکن جب تک یہ آپس میں بات چیت, ہمارا اس وقت بھی یہ مقصد ہے کہ ہندوستان اور پاکستان با مقصد بات چیت آپس میں کریں. 1993 میں جو حریت تھی اب اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے. مطلب وجہ کیا ہے کہ حریت میں کیوں بھاگ رہے ہیں لوگ, اپنی اپنی پارٹی بنا رہی ہے؟ اپنی پارٹی بنا رہے ہیں, وہ تو ان سے پوچھ لیجئے, مجھے نہیں معلوم ہے وہ کیوں گجائے ہیں. لیکن ہمارا مقصد یہی ہے, ایک ہی ہے, کہ ان چیزوں کی تائید نہیں کرنی چاہیے جس سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان منافرت زیادہ پیدا ہو جائے. کوشش ہماری یہ ہے, جیسے کہ آپ نے کل کا بیان سنا ہوگا آپ نے, ہم نے کہا کہ بات چیت اچھی بات ہے, لیکن ایک دوسرے پر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے. جب تک آپ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کریں گے, بات چیت بامکمل نہیں ہو جائے. اور میننگ فل ڈائلاگز تب بھی ہو سکتے ہیں جب ایک دوسرے پر آپ بھروسہ کریں گے. اور دونوں کے درمیان اب ایک بات ہو گئی, پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہاں کشمیر پر بھی بات ہوگی, وہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, لیکن کچھ دنوں سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اب اس پر بھی نہ ہندوستان کا ٹوٹیں گے. پاکستان یہ نہیں کہتا ہے, لیکن ہندوستان نے اب یہ شروع کر دیا. حالانکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت سے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے, اور بات چیت با مقصد ہونی چاہیے. پہلے آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کریں بات چیت کا, اس کے بعد حریت کو بھی کانفیڈنس میں لے لیں. تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے پر اس سے پہلے بھی ہوا تھا, اس وقت حکومت تھی واجپئی کی, اور وہاں پر مشرف صاحب کی حکومت تھی, تو کتنے تکلیفیں دور ہو گئی تھی ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آنا جانا. کیونکہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ 2 حصوں میں بٹے. اگر کل ہندوستان پاکستان میں بات چیت ہوگی تو وہ کس حریت کو دعوت دے گی؟ پھر حریت کو دعوت دیتے, انہیں سوچنا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے. کس حریت کو, گیلانی صاحب کو, میروائز گروپ کو, یا نعیم خان؟ دیکھیں گیلانی صاحب آئیں گے نہیں, انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ کچھ دن پہلے ہم بات چیت میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں جو ہیں انہیں پر بحث ہونی چاہیے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا حل تلاش کیا جانا چاہیے جو پاکستان کے لوگوں کو بھی قابل قبول ہو, ہندوستان کے لوگوں کو بھی قابل قبول ہو, کشمیر کے دونوں طرف کے لوگوں کو قابل قبول. لیکن حریت کانفرنس کس گروپ کو بلائے گی بات چیت کے لیے؟ یہ تو ہندوستان سے پوچھ لیجیے, آپ کسے بلائیں گے؟ وہی تو لوگ کنفیوز ہے نا کہ کون سی ریئل اب حریت کانفرنس. ریئل میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں کشمیر میں اسی حریت کو جو میروائز کے زیر انتظام ہے اسی کشمیر کو بلانا چاہیے, اسی حریت کو بلانا چاہیے. کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں انہوں نے اس پر کام بھی کیا ہے آج تک وہ پیچھے نہیں رہے ہیں بالکل. آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے پر ہم نے کہاں پر پہنچایا تھا مسئلہ کشمیر کو, اور کہاں پر
इख्तिताम भी हुआ था, लेकिन बदकिस्मती कुछ ऐसी है कि वहां पर भी पाकिस्तान में तबाही मच गई है। Esteemed ladies and gentlemen, participants of the seminar and conference, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's indeed a great pleasure to know that London Institute South Asia is organizing a very important debate and discussion on the issue of Jammu and Kashmir. I am grateful to all the team members of London Institute South Asia in general, and in particular Brother Samiullah Malik, for all the efforts he has put in to organize this conference at the House of Lords. Friends, when we talk about Kashmir and we talk about the prospects of Indo-Pak relations, the people of Jammu and Kashmir have always wished better Indo-Pak relations. We want friendship between the two countries. In fact, the people of Kashmir want to be a bridge of friendship rather than a cause of concern and distress between the two neighborly countries. But the fact remains that unless and until justice is done and the people of Jammu and Kashmir are given their birthright, the right of self-determination, the right to decide their future, no peace, no prosperity, and no economic development can take place as far as the region of South Asia is concerned. The All Parties Hurriyat Conference, which has always advocated a peaceful solution to the Kashmir conflict, has maintained that Indo-Pak relations in the context of peace building and economic progress, we believe the amount of human resources which is available in this part of the world can be a great asset to the world community. But unfortunately, over the past 65 years, the unresolved issue of Jammu and Kashmir has cast its shadow not only vis-a-vis better relations between two countries, but also vis-a-vis the peace situation in the entire South Asian region. We have seen 3 wars in the past, and now that India and Pakistan are both nuclear countries, and God forbid, if an engagement is seen at a military level, it will spell a total disaster. The Hurriyat Conference wants that the issue of Kashmir should be addressed peacefully, addressed in accordance with the aspirations of the people of Kashmir. And in that context, the Hurriyat believes there are only 2 ways to address the problem. Either you implement the international agreements on Kashmir, the UN resolutions, which are more than 18 in number, which call for a plebiscite in the entire state of Jammu and Kashmir, or you, what we call an alternative negotiated settlement in Kashmir, which involves dialogue between 3 parties, India, Pakistan, and the people of Jammu and Kashmir. Let me make it clear that when we talk about the people of Jammu and Kashmir, we are not talking only about the people who are living in the Indian controlled part of Kashmir. Hurriyat Conference believes that the entire princely state of Jammu and Kashmir on 14th of August 1947 is a dispute, and all the 5 regions, Jammu, Kashmir, Ladakh, northern areas, and Azad Kashmir, constitute that state, that region whose future is yet to be decided. And we believe that the time has come when India and Pakistan have to encourage liaison and connection between all the 5 regions. It's highly unfortunate that when we talk about peace building and resolution to the Kashmir issue, unfortunately, the focus seems to be only on India-Pakistan level, while there is no denying the fact
India and Pakistan are the two important parties to the Kashmir conflict. But the fact remains that the most important party, the people whose future is to be decided, are the people of Jammu and Kashmir. So unless and until the people of Jammu and Kashmir are involved in this process, there can be no solution thrusted on the people of Kashmir. The Hurriyat Conference welcomes CBMs, conference building majors in Kashmir, whether it's the bus service between two sides of Kashmir, whether it's economic integration between the two sides of Kashmir. We believe much more needs to be done. We believe that the time has come when these artificial walls and boundaries have to disappear. We are living in a society today where we are seeing integration. People are coming together. The concept of boundaries and walls and borders is fast diminishing. We also seek reunification with our brothers and sisters. Friends, Kashmir no doubt is a political issue. It has a historical background. But the fact remains that it's more a humanitarian problem where people are divided, where families are divided. And it's high time that the world community has to understand that no amount of military might, no amount of coercion, suppression can in any way deter the people from pursuing their goal of self-determination. Today, we are observing with great keenness the situation in Middle East, the situation in Egypt, in Syria, in other parts of Arabian Peninsula, where the whole world is of the view that the aspirations of a nation have to be addressed. It's high time that the world community shuns this double standard. You talk about South Sudan and their aspirations. You give a referendum in East Timor, but don't talk about the world body has not been able to implement its own resolutions as far as Kashmir is concerned. So we believe that the time has come when India and Pakistan have to take along the leadership on both sides of the ceasefire line. As far as Indo-Pak engagement is concerned, we welcome the engagement. We welcome talks. But we feel that these talks have to be time-bound. It should not be a situation where it is one step ahead, forward and two steps backward. Unfortunately, that is the plight of the Indo-Pak talks which we have seen. And the fact remains that if you look at the history of Indo-Pak engagement, right from 1947, Shimla, Tashkent, Lahore, Agra, all the bilateral agreements have miserably failed because there was never a genuine Kashmiri involvement in these talks. So the Hurriyat believes that no two parties are in a position that they can achieve a solution. Kashmir is not an administrative issue either, whereby conducting elections or having a new government every 5 years is not going to address the political aspirations of people of Kashmir. There's no denying the fact that yes, people need roads, they need water, they need education, they need colleges, hospitals. But these issues, these problems which are administrative in nature can never be a substitute to the right of self-determination. We believe that the world community has to make a distinction between grievances and aspirations. Aspirations are much bigger, and we believe that those aspirations can only be fulfilled once there is a genuine peace process in motion. Unfortunately, that is prospects of peace are concerned. The road to peace, the road to economic development, the road to prosperity leads through Kashmir. And we, the people of Jammu and Kashmir, are ready to cooperate with both India and Pakistan to seek a final settlement to the issue of Jammu and Kashmir. We fully understand that there can be no military solution to the Kashmir issue. Indian military budget has surpassed $49 billion. India is a poor country. So is Pakistan. The amount of resources which are being spent in millions and billions on arsenal development, on nuclear development,
on security and military expenses need to be cut down. The only problem between the two countries is Kashmir. Neither Sar Creek, nor Siachen, nor economic issues, cultural issues or sports issues. We believe that the centrality of the Kashmir issue cannot be undermined. We believe that there should be a gradual process on all issues which are related to Kashmir and as well as to the Indo-Pak dialogue process. And in that context, the diplomatic efforts need to be strengthened. We believe that the national community in general and the government of the United Kingdom in particular, because they have a commitment with the people of Kashmir, with the region. They left this issue unresolved. So it's a moral duty of the United Nations, especially the UK, because Kashmir has formed an important element of our effort of reaching out to the international community. We believe that the House of Lords, the House of Commons has a duty towards issues where human rights and human values are being trampled. We note with great satisfaction the recent statement by the Prime Minister of United Kingdom, Mr. Cameron, in which he had said that black laws need to be lifted from Jammu and Kashmir. We welcome this statement. We believe that not only the black laws, but also there has to be ample political space given to the people of Kashmir who want to demonstrate their views through peaceful means. It's unfortunate that whenever the Hurriyat Conference tries to organize a public rally, organize a public sit-in, organize a peaceful rally, we are being confined to our houses. We are being arrested. We are being put under house detentions. Our political rights, our social rights, our religious rights are being trampled day in and day out. And unfortunately, there seems to be no concern at the international level. Friends, Kashmir is a small place, a tiny dot on the map of the world. In the last 20 years, people of Jammu and Kashmir have seen unprecedented violations, killings, extrajudicial executions, disappearances. In the last 20 years, we have more than 9,000 missing personnel. Fathers, mothers, daughters, sons who are missing. We have more than 7,000 unmarked graves. Those graves whose authenticity is not known. Who are buried in these graves, there is no commission which can look into these facts. This is a huge question mark as far as the credibility of the human rights organizations at the international level is concerned. We are dismayed by the lack of concern the world body is showing vis-a-vis Kashmir issue. Let there be international agreement on the fact that those people who are involved in violations of human rights should not be spared. Kashmir continues to bleed, and this bleeding will not stop unless and until the forces of India are withdrawn from Kashmir. We have more than 600,000 troops, which makes Kashmir the world's most highest militarized zone. It's time that India has to take out its troops from Kashmir. They have to withdraw their black laws, Public Safety Act, Armed Forces Special Powers Act, detentions, juvenile arrests. This policy has to stop, because the more they use force and intimidation, the stronger the reaction will be of the youth of Jammu and Kashmir. I want to make it absolutely clear
that the people of Kashmir, the younger generation, the youth who have taken on this baton of freedom are committed to carrying on their logical conclusion. And at the end, I must say that a nation which is determined, who has given so much of sacrifices and who has seen so much of death and destruction, a nation who has lost hundreds and thousands of people for the achievement of the right self-determination, that nation and those people cannot be subdued, suppressed through intimidation, through force, or through coercion. We appeal to the Indian leadership, to the masses of India, who believe in human rights, human values, that the time has come when they have to start asking questions from their government. The silence of the majority of people living in India is again a big question mark over the democratic and human credentials they tend to represent. At the end, I must thank the organizers, Brother Malik, and I must appreciate the efforts the Kashmiri diaspora living in the UK, in Europe, in America, in the Arabian Peninsula, the efforts they are making, and indeed these efforts are going a long way in reaching, in telling the world what is happening in Kashmir. I wish this conference all success and hope and pray, inshallah, that these kinds of efforts will continue in future also. I would have loved to be a part of this discussion physically today, but unfortunately we don't have travel documents, we don't have passports, our voices are being trampled. But I think by organizing this conference, the word will go out that yes, Kashmiris want peace, we want friendship between the two countries, but this friendship and peace cannot be achieved unless justice is done with the people of Jammu and Kashmir. Thank you very much, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। मैं इस वक्त लंदन में एक सेमिनार जो मुनक्किद होने जा रहा है 22 जनवरी को, उसमें खिताब करने की सआदत हासिल कर रहा हूं और इसका उन्वान है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती में मसले कश्मीर की अहमियत क्या है। जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा खित्ता है और गुज़श्ता 66 साल से ये पूरा खित्ता बदतरीन किस्म के अज़ाब और इताब में मुब्तला है। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तकसीम की रूह से जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का कुदरती हिस्सा बनने जा रहा था, लेकिन आलमी साजिश और डोगरा राज और फिर यहाँ के उस वक़्त के लीडर की कोता अंदेशी और हमारे अपने यहाँ मोहसिनों की कोता अंदेशी और इक़दामी सलाहियत से महरूमी हमारी गुलामी का सबब बना है। गुज़श्ता 66 साल से ये मसला लटका चला आ रहा है।
خود بھارت نے وعدے کیے تھے کہ ہم جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیں گے اور اپنی فوجیں جو 27 اکتوبر 47 کو یہاں لوگوں کی مرضی کے خلاف مسلط کر دی گئی ہے اس کو ہٹائیں گے اور یہاں کے لوگوں کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع دیں گے. لیکن بھارت ان وعدوں سے مکر گیا. جنوری 48 میں خود بھارت یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جموں کشمیر ہمارا حصہ ہے، وہاں سے قبائل کو واپس بھیجا جائے. لیکن اقوام متحدہ کی جنرل کونسل میں جب پاکستان نے بھی دلائل پیش کیے اور بھارت نے بھی، تو وہاں بھارت کا یہ جو سٹینڈ تھا، دعویٰ تھا، اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ تسلیم کیا گیا کہ جموں کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے، یہ متنازع خطہ ہے اور وہاں کے لوگوں کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جانا چاہیے. کل ملا کر 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں. سب قراردادوں پر بھارت نے دستخط کیے ہیں اور ان کو تسلیم کیا ہے. پاکستان نے بھی ان قراردادوں پر دستخط کیے ہیں اور عالمی برادری اس کی گواہ ہے. اور جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت 47 سے لے کر آج تک مطالبہ کر رہی ہے کہ بھارت اپنے وعدوں کو پورا کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو عملانے میں سامنے آ جائے، مددگار بنے، تاکہ جموں کشمیر کے 1 کروڑ 30 لاکھ عوام، چاہے وہ کشمیر میں رہ رہے ہوں یا جموں میں آزاد کشمیر میں، وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. لیکن بھارت طاقت کی بنیاد پہ اور فوجی غلبے کی بنیاد پہ، بندوق کی بنیاد پہ جموں کشمیر پر اپنا فوجی تسلط جمائے رکھا ہوا ہے اور جموں کشمیر کے عوام کو بے پناہ مظالم کا شکار بنا رہا ہے. 47 سے لے کر آج تک اگر ہم اپنی قربانیوں کا حساب کریں گے تو 6 لاکھ لوگوں نے یہاں قربانیاں دی ہیں بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف، اور اب بھی قربانیاں دے رہے ہیں. ہمارا سب کچھ چھینا جا رہا ہے. بھارت کی فوجیں ہم پر سوار ہیں اور وہ ہمارے ذرائع اور وسائل کو بندوق کی نوک پر اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں. آبی وسائل ہیں، ان پر کنٹرول کیا جا رہا ہے، جنگلات صاف کیے جا رہے ہیں اور یہاں کی زمینوں پر قبضہ جمایا جا رہا ہے. جہاں بھی کوئی خالی زمین دیکھی جا رہی ہے اس پر قبضہ کر رہے ہیں. 2008 میں ہم نے پریس کانفرنس میں اعداد و شمار بتائے کہ 28 لاکھ کنال زمین بھارت کے فوجی قبضے میں ہے اور جب سے لے کر آج تک اس میں اضافہ ہی ہوا جا رہا ہے. جنگلات اس طرح صاف کیے جا رہے ہیں کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. ایک مثال دے کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح جنگلات کو صاف کیا جا رہا ہے. شوپین ضلع میں 5200 کنال فارسٹ لینڈ پر قبضہ جمایا گیا ہے بندوق کی نوک پر، اور بھارت کی فوجوں کا دعویٰ ہے کہ ہم وہاں کنٹونمنٹ بنا رہے ہیں. تو وہاں 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک جنگل کے سبز درخت کٹیں گے. اور اس طرح جہاں کہیں بھی فوجی کیمپ جنگلات کے نزدیک ہے وہاں درخت کاٹے جا رہے ہیں اور فرنیچر بنا کر فوجی آفیسر اپنے گھروں کو بھیج دیتے ہیں. اور بستیوں میں کیمپس کھڑا کر دیے جاتے ہیں جہاں بستیوں کے لوگوں کی عزت اور عصمت محفوظ نہیں ہے اور وہ ہمیشہ بندوق کے سائے تلے اور بندوق کی نوک پر وہ اپنے صبح و شام گزارتے ہیں. اور اس طرح وہاں نہ ہماری عزت محفوظ ہے، نہ عفت محفوظ ہے، نہ ہماری خودی اور نہ ہمارا دین اور ایمان محفوظ ہے. اور اس طرح ہماری جو شناخت ہے بحیثیت مسلمان کے، اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف فوجی قبضہ ہے اور دوسری طرف تمام ذرائع اور وسائل کو استعمال میں لا کر یہاں تہذیبی جارحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا دین، ہمارا ایمان اور ہماری جو خود شناسی ہے، ہماری جو اپنی شناخت ہے، اس کو ہر حیثیت سے مٹایا جا رہا ہے. تو اس صورتحال میں پوری عالمی سطح پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، خاص طور اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے. اقوام متحدہ میں جتنے بھی ممبر اراکین ہیں، ممالک ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور OIC میں شامل 57 مسلم ممالک کی ذمہ داری بنتی ہے،
اور تمام انصاف پسند اور آزادی پسند قوموں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جموں کشمیر کے مسئلے کو پیش نظر رکھ کر اس کو حل کرنے کے لیے اپنا سپورٹ اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ جموں کشمیر کے مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ یہاں کے عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جائے، اس کے بغیر کوئی اور اس کا حل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی عمل آوری ایک جمہوری حل ہے، پرامن حل ہے، اور یہ ایک پروقار حل ہے، اور اس کے ذریعے ہی جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت برقرار رہ سکتی ہے۔ اس لیے جموں کشمیر کے عوام کی اکثریت کا یہ فیصلہ ہے اور مطالبہ ہے کہ حق خود ارادیت کی بنیاد پہ جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ جموں کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہ ہو جائے گا، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ فلیش پوائنٹ ہے، دونوں ممالک جوہری طاقت کے مالک ہیں، اور اگر یہ مسئلہ پرامن ذرائع سے حل نہ ہوا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی عمل آوری اور حق خود ارادیت کے استعمال کی بنیاد پہ حل نہ کیا گیا، تو ہمیشہ خطرہ لگا رہے گا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کہیں جوہری جنگ قائم نہ ہو جائے، جوہری جنگ نہ چھڑ جائے، اور پورا برصغیر ہند و پاک تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے۔ اس لیے عالمی برادری پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ اپنی فوجیں ہٹائے اور جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع فراہم کیا جائے۔ آج جو لندن میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس کانفرنس میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں، ہم ان سے دردمندانہ اپیل کریں گے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اس کو اہمیت دیں اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ برطانیہ میں یا دوسرے ممالک میں جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں یا کشمیر کے لوگ ہیں، بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، ان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں کہیں ہوں وہاں وہ اپنے گرد و پیش میں وہاں کی حکومتوں تک، وہاں کے عوام تک، وہاں کے میڈیا تک، وہاں کے اخبارات تک یہ پیغام پہنچائیں کہ جموں کشمیر کا مسئلہ ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے، خطرناک مسئلہ ہے۔ اگر اس کو حل نہ کیا جائے تو اس سے بہت بربادی کا سامان ہوگا اور بربادی کا منظر ہوگا، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے عالمی برادری حرکت میں آ جائے، اور یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان بھی جموں کشمیر کے مسئلے کو اپنی اہمیت دے گا اور وہ حق خود ارادیت کی بنیاد پہ جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا اور اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان کی حکومت جو اس وقت بھارت کے ساتھ دوستی کے رشتے استوار کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بھارت اور پاکستان کی دوستی کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت مسئلہ کشمیر کو اس کے تاریخی پس منظر کی روشنی میں حل کرنے کے لیے اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز آ جائے اور اپنی فوجیں ہٹائے اور جموں کشمیر کے عوام کو اپنا پیدائشی اور بنیادی حق استعمال کرنے کا موقع دے دے۔ پاکستان کی حکومت اور سیاسی قیادت پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، دباؤ ڈالے، اور اس وقت تک بھارت کے ساتھ دوستی کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ محض تجارت بڑھانے سے یا ایک دوسرے کے ساتھ آنے جانے سے یا یہ فلمیں ایک دوسرے کے ملک میں بھیجنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا اور حالات سدھرے گے نہیں، حالات میں وہ امن اور سکون نہیں آئے گا، اس لیے کہ بھس کی گانٹھ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ تعلقات کی ناخوشگواری کا جو بنیادی سبب ہے وہ صرف اور صرف مسئلہ کشمیر ہے۔ اس لیے مسئلہ کشمیر کو اس کے تاریخی پس منظر کی روشنی میں حل کرنے کے لیے پاکستان کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ ذمہ داریاں وہ پوری کرے۔ پاکستان کی حکومت ہو یا سیاسی قیادت اور وہاں کے عوام تک بھی ہم یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف
है कि खुद इरादियत की बुनियाद पे इस मसले को हल करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी जाएं। और बरतानिया में या दूसरे ममालिक में जितने भी हमारे काज के हामी लोग हैं, हम उनका दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में जो लोग शिरकत कर रहे हैं उनको भी हम उनकी खिदमत में दर्दमंदाना अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम की गालिब अक्सरियत बदतरीन किस्म के अजाब और बदतरीन किस्म की गुलामी और बदतरीन किस्म के स्टेट टेररिज्म का सामना कर रहे हैं। मैंने अभी कहा कि 6 लाख जानों की कुर्बानियां दी जा चुकी हैं, इज्जतें लुट चुकी हैं, असमतें लुट चुकी हैं। हमारे जवानों को इंट्रोगेशन सेंटरों में ले जाकर सरों के बल लटकाया जाता है और उन पर रोलर फेरे जाते हैं, उनको जलते हुए स्टोव पे जलाया जाता है, यहाँ तक कि उनके जिस्मों में लोहे की सलाखें तक दाखिल कर दी जाती हैं और फिर जेलों में सड़ाया जाता है। खुद मुझे गुज़श्ते 3 साल से मुसलसल घर में नजरबंद रखा जा रहा है और लोगों तक पहुंचने का मौका फराहम नहीं किया जा रहा है। इस तरह जम्मू कश्मीर के अवाम की गालिब अक्सरियत को इस जुल्म से और इस स्टेट टेररिज्म से निजात दिलाने की जिम्मेदारी पूरी आलमी बरादरी पर आयद होती है और बरतानिया और अमेरिका और दूसरे ममालिक पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इंसानी रिश्ते की बुनियाद पे ये जिम्मेदारी अंजाम दें कि भारत पर वो दबाव डालें ताकि वो फौजें हटाकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को अमलाने का जो कि उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको वो निभाए। Respected intellectuals, parliamentarians, political activists, ladies and gentlemen, I am highly thankful to London Institute of South Asia that they provide me an opportunity to express my views in this seminar which has been conducted by them on South Asia peace and Indo-Pak peace prospectus. Before expressing my views on this subject, first of all, I would like to address to the Parliament members here present in this House of Lords that when the British Empire left the subcontinent, Pakistan came into existence and they gave freedom to India. So Kashmir get divided into 2 parts. One part is with Pakistan and another part is with India. A place which was known in the world for its beauty, surrounded by mountains and the forests, which was a place for the great spiritual saints from every religion to come here for a meditation. That land today is the most militarized zone in the world. When the British Empire left, they give Kashmiri people a dispute. Today every Kashmiri is suffering from identity. Whether I am a Pakistani citizen, whether I am an Indian citizen, or I belong to an independent sovereign country citizen. Now 66 years have passed, the 4 generations of Kashmir get consumed in this conflict. Every Kashmiri is a conflict-born children. So do British Empire feel somewhere a sense of responsibility and sense of belonging towards the Kashmiri people? Because 4 generations of Kashmiri suffered because you left, you did not resolve our issue. Today I again appeal the British Parliament members, Lords, intellectuals, British government, that they must feel their own sense of belonging and sense of responsibilities towards the Kashmiri people. If today Kashmiri people are suffering, it is because of the British Empire's that policy. When they left,
and keep the Kashmiri people at the mercy of security forces. On your persuasion, on the persuasion of US government, Kashmiri people give up the violent path. And Kashmiri people have shown in 2008 a transition from violent path to non-violent democratic movement. But again, Indian state used their military might against the non-violent protesters, with the result in 2008, 72 people get killed, hundreds injured. In 2009, 44 people get killed. In 2010, 128 people get killed and hundreds injured. But unfortunately, you remain silent. With the result, Indian state is getting more and more encouraged to use more and more military force against the innocent Kashmiri people, against the unarmed Kashmiri people. So now there is a question with the new Kashmiri youth that this non-violent democratic movement which we started on the persuasion of British government and the American government. But when we started, then again the Indian state used military force and you people remain silent. So will it deliver in future? On the other side, in Afghanistan, you use it, whatever was in your position, the military might, you use it in Afghanistan, but ultimately you reach to the conclusion, military operation is not the solution, negotiating settlement is solution, and now you are talking to even the Taliban, and this year, 2004, NATO forces are leaving Afghanistan. So what is the message for across the globe for all the people who are living in conflict zone? Are you telling them that non-violent democratic movement will not deliver, only the violent movement will deliver? Because on your persuasion in Kashmir, Kashmiri people start non-violent movement, and today the Indian government is giving impression to the Kashmiri people that we have been defeated. So I again hope that without wasting any time, British government and the American government will seize this opportunity and take appropriate measures and impress both the countries to get this issue resolved in accordance with the wishes and the aspirations of Kashmiri people. As far as the dialogue process between India and Pakistan is concerned, our position is on this matter very much clear. It is our belief that ultimately all the issues get resolved at the table. Dialogue institution is the last hope for people across the globe. But it is unfortunate from 1947 until now. Every Kashmiri leader get engaged with Indian state, including me. I too met number of times the Prime Minister of India, their opposition leaders. Every political shade I met in India, but it is unfortunate that dialogue institution in Kashmir never delivered. With the result, people of Kashmir have lost the hope in the dialogue institution, which is not good for dialogue institution. So we hope if international community wants a dialogue, then the dialogue must be result-oriented and transparent and time-bound. When you are pushing India and Pakistan for a dialogue, because whenever a crisis get emerged in Kashmir, then the international community played a role as a firefighters, and they are pushing them go for a dialogue. But then in dialogue, we do not find a Kashmir anywhere. So we hope international community will push both the countries that they should focus on Kashmir, because if this issue will get resolved, other offshoots will automatically get resolved. If we cannot resolve and give a primary importance to an issue where people are suffering, where people are getting killed,
where every Kashmiri is living right now in a depression, because there has been an international survey done by the psychiatrists, and they reached to the conclusion that more than 95% people in Kashmir are suffering from the depression because of this conflict, because of the military presence in Kashmir, because of the torture which they are facing every day through the hands of the Indian security forces. So I hope that the primary importance will be given to the Kashmiri people. Dialogue should be focused on Kashmir, and it is not a territorial border dispute between India and Pakistan, where only India and Pakistan will sit and decide the fate about the most respected nation. So I hope that Kashmiri people will be given a space at the peace table between India and Pakistan, so that this issue will get resolved, which will be acceptable to all parties. Otherwise, that is a more reasonable way to find the solution to this problem, that is through unconditional right of self-determination. People of Kashmir must be given a free choice whether they want to be with Pakistan, whether they want to be with India, or they want to remain independent. So this choice must be given to the people through a referendum. Let the people decide. Let us respect a democratic decision of the people of Kashmir. So let this issue be resolved through this process. If it is not possible, then dialogue is the second option, and in a dialogue, it is our humble request that if you want a dialogue between India and Pakistan, first it should be focused on Kashmir, and Kashmiri people must be part of this dialogue institution, so that in a time-bound process a solution can be found out to this dispute, so that there will be a real peace and stability in South Asia. We cannot create a peace in vacuum. If you want a peace, then we need to build a peace constituencies. A peace constituencies can be only built if we will find out which are the issues, which are the stumbling block in peace and stability. I think it is the only Kashmir issue which is stumbling block in peace and stability in this region. You cannot make a nation, a Kashmiri nation, hostage for peace and stability in this region. If Kashmiri people will come out from this dispute, I think automatically in this region peace and stability will prevail. If we cannot resolve this issue, then I don't think peace and stability is possible in this region. So I hope international community will come out from this and realize what is their sense of responsibility, sense of belonging towards the peace, not only towards the Kashmir but across the globe. Because you cannot pursue the issues what suits to the states. Today, after the disintegration of USSR, we have a unipolar world. In this unipolar world, we have seen that now every state is taking unilateral role of silence. So I hope this criminal silence now needs to be stopped, and international community needs to come out and express the views what is going on in this world, how we can bring a real peaceful world. We can only build a real peaceful world if we will give a real peace and stability to the people across the globe who are living in the conflict. If you are pushing a people to live in the conflict without finding the solution to those conflicts, how do you expect that you will be able to bring peace and stability in the world? So I hope the international community will respect this transition in Kashmir from violent movement to non-violent democratic movement. They will allow that if this Kashmir movement, through this non-violent democratic movement, will deliver
this non-violent democratic movement can become an inspiration to the other movements across the globe. People will pursue this non-violent democratic path. If you fail and the international community failed to resolve this issue in this transition, then I am very sorry to tell you, you are pushing again youth across the globe, not only in Kashmir, but you are pushing youth across the globe again to the violent path. That is not good for the world, because in the violence you will only receive dead bodies and destructions. So I once again appeal to international community, play a constructive role which is based on justice, which is based on where you can give a real justice to the people across the globe. Not justice will be done only what suits to the states, what suits to the sovereign countries. Whatever will happen to the people who are sufferers, you will not give them any kind of voice, then you cannot bring a peace and stability in the region. So I hope good sense will prevail upon the people across the globe who are right now at the helm of affairs, and will do justice to the people, especially to the Kashmiri people who are waiting from international justice, especially from the British Empire, because it is the moral responsibility of the British government that they left this subcontinent and they give dispute to the Kashmiri people. I hope you will understand your own moral responsibility and came to the rescue of the Kashmiri people, and will help to get this issue resolved in accordance with the wishes and aspirations of Kashmiri people. Thank you very much.